سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کائنات کے خالق اور مالک نے جب اس زمین کے اوپر انسان کو پیدا فرمایا، اول انسان آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد انہی سے اللہ نے اس کی بیوی کی تخلیق فرمائی۔ تو اسی دن سے اللہ رب العزت نے اپنے کتاب مجید کے اندر یہ ہدایت بھیج دی جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر اور سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ کہ تمہارے پاس میری رہنمائی آئے گی، میری ہدایت آئے گی، چونکہ اللہ رب العزت اس کی ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت اس پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی دیدار مجھے کرا دے۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں یہ پہاڑ سامنے ہے، اس پہاڑ کے طرف تو دیکھ، اس پہاڑ پہ میں اپنی تجلی کروں گا، اپنا اظہار میں اس پہاڑ پہ کروں گا، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھ رہا تھا، اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر
اللہ کی اس تجلی سے پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو پہاڑ کو دیکھ رہا تھا بے ہوش ہو کر وہ نیچے گر پڑا، اور جیسے ہی وہ ہوش میں آیا تو اللہ رب العزت کی قدرتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اپنی کمزوری کو تسلیم کیا۔ یہ ایک واقعہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ اپنے کتاب کے اندر اللہ نے بیان کر دیا ہے، ساتھ میں یہ قانون بیان کر دیا لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی ہیں، الا یہ کہ قیامت کے دن قرآن سے یہ ثابت ہے جو سچے مومن ہوں گے، جنتی ہوں گے، وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اور جو فاجر کافر مشرک ہوں گے وہ اس دن بھی دیدار نہیں کر سکیں گے، دیدار سے محروم ہوں گے۔ اور اللہ کی یہ دیدار مومنین کے لیے سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوگی۔ تو چونکہ یہ آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت ہمارے جسم کی طرح کوئی جسم رکھتا ہے، وہ لامثال ہے، تو اللہ نے اپنے یہ قانون بنا دیا کہ دنیا میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسانوں ہی میں سے وہ رسول بنائے گا، اور اس کے طرف اللہ وحی بھیجے گا، اور اللہ کی جو وحی ہے، اس کی جو منشا ہے، اس کے جو احکامات ہے، وہ رسول پھر اس کی تعبیر بتائے گا، اس کی تشریح کرے گا، توضیح کرے گا، اور عملاً اس کو عمل کر کے لوگوں کو سکھائے گا کہ اس طرح اس حکم پہ عمل کرنا ہے۔ روز اول سے اللہ نے یہ قانون بنا دیا۔ ہدایت کتاب کی شکل میں بھی اللہ نے بھیجی ہے، اور ہدایت اس کے علاوہ اللہ رب العزت اپنے رسول کے دل پر بھی وحی کو نازل فرماتا ہے۔ رسول کو خواب میں بھی وحی نازل فرما کے دکھا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت اپنی اس ہدایت کو انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور یہ اس لیے پہنچاتا ہے کہ اسی سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا اگر میں یہ قانون نہ بناتا، یہ وہی میں رسولوں کے طرف دنیا والوں کے طرف نہ بھیجتا، اور اس کے بھیجنے سے پہلے ہی میں ان کی پکڑ کر لیتا، ان کو ہلاک کر دیتا، ان کو عذاب دیتا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اس وحی سے، اس رسول سے، اس کتاب سے پہلے اگر میں انہیں ہلاک کر دیتا، عذاب دیتا، لقالوا، ضرور یہ لوگ پھر کہتے، ان کے پاس عذر ہوتا، یہ ضرور کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ تو نے اپنا رسول کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تیرے اس شرمندہ اور رسوا کرنے والے عذاب سے پہلے ہی ہم تیرے احکامات پہ عمل کرتے، اس کی اتباع کرتے، اس کی پیروی کرتے۔ تو رسول تو بھیجتا، اپنی کتاب تو بھیجتا۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن انسان کے اس بہانے اور عذر کو ختم کر دیا۔
لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ان رسولوں کے آنے کے بعد اب انسانوں کے ہاتھ میں کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ صرف ایک عذر یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کا جواب اللہ دے گا، اور دے دیا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہیں کہنا کہ ہم غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بے علمی کے اندر، لا علمی کے اندر اور غفلت کے اندر فرق کر دیا ہے۔ ایک ہوتی ہے لا علمی، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے وہ دین جس پر عمل کر کے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا، چاہے ماننے والے ہیں یا نہ ماننے والے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ خالق ہے، انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جو اللہ کے رسول کہلاتے ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو لوگ نہیں مانتے ہیں، یہ لا علمی نہیں، یہ غفلت ہے، انہیں فکر ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اتنے مشغول ہے وہ، دنیا کو اتنی انہوں نے ترجیح دی ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہے۔ یہی بات اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے سورۃ الانعام کے اندر، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ پورے دین اسلام پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ان کا ایمان پھر ایمان اعتقادی کے ساتھ ایمان عملی بھی ہوتا ہے، عملاً وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی عبادات کو۔ تو معلوم ہوا ایمان کے لیے، یعنی اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان، اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے آخرت پر ایمان رکھے۔ یہ نقشہ اللہ رب العزت نے سورۃ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ قیامت کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے وہاں، فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جلانے والا آگ تیار کر کے رکھا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا لوٹ کر جانا جہاں ہے وہ بہت بری جگہ ہے ان کے لیے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، فرمایا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی کتاب کو نہیں مانا ہے، دو طریقوں سے ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہے، کافر ہے، جیسے روس میں ہے اکثریت، چین میں ہے اکثریت،
وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں. ان کی اکثریت بہت زیادہ ہے پوری دنیا کے اندر. یہ اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہیں, یہودیوں کی شکل میں ہو, نصرانیوں کی شکل میں ہو, یہ مسلم قوم کی شکل میں ہو, یہ سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ان دونوں میں سے ہر ایک جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا سمعوا لها شہیقا, تو یہ جہنم اس کی شدت ایسی ہوگی آگ کی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بھی آگ جب بہت زیادہ ہوتی ہے نا, اس میں سے آوازیں نکلتی ہے, پھر بڑام کی آوازیں نکلتی ہے اس کے اندر. جب آپ سمندر میں جاتے ہو, خاص طور پہ شام کے ٹائم, جب رات کے ٹائم جب ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے تو سمندر کا بھی بڑی آواز ہوتی ہے, نہروں کی بھی آواز ہوتی ہے. یہ جہنم جو ہے اس کی آوازیں نکلے گی, یہ اپنے کانوں سے اس کی شدت کی آوازیں سنیں گے. وہی تفور, اور جس طرح یہ جھولا جھولتا ہے نا, اس طرح اس کی آگ جو ہے نا یہ جھول رہی ہوگی, اس کی کناتیں آگ کی. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ شدت غصے سے جہنم پھٹ جائے, اتنی شدت ہوگی اس کی آگ کے اندر. آج تو ہم لوگ نرم گرم بستروں پہ, چارپائیوں پہ, کاٹن کے لباس میں, درخت اور چھت کے سائے کے نیچے ٹھنڈا پانی نوش کر رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں. ہمیں کیا پتہ ہے کہ جہنم کیا چیز ہے, دیکھا جائے گا جب ہوگا. لیکن اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دن آنے والا ہے. افسوس کرو گے, رو گے, گڑگڑاؤ گے, چیخو گے, کچھ کام نہیں آئے گا اس دن. دنیا میں اس کے لیے تیاری کر لو. سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اپنی ساری غلط فہمیاں دور کر لو. دنیا میں اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو کہ تمہیں ایندھن بننا ہے جہنم کا, تمہارے اولاد کو, تمہارے اہل خانہ کو جہنم کا ایندھن بننا ہے. اور اس بات کو بھی سمجھ لو کہ اس پہ جو داروغہ اور چوکیدار بنے ہوئے ہیں ملائکہ, وہ قوت میں ایسے ہے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اور زبان سے اور لہجے سے, اخلاق سے, بول سے, دل سے وہ اتنے سخت ہوں گے کہ تمہاری کوئی بھی عاجزی, تمہاری کوئی بھی عارضی, تمہاری کوئی بھی رونا دھونا ان کو متاثر نہیں کر سکے گا. وہ بس وہی کریں گے جو اللہ نے ان کو امر دیا ہے, سزائیں دیتے رہیں گے, سزا کے اندر وہ کمی تمہارے لیے وہ بھی نہیں کر سکیں گے. سورۃ البقرہ کے اندر 2 مرتبہ اللہ نے فرما دیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس جہنم کے آگ سے دنیا میں اپنے آپ کو بچا لو. اور ہم اور آپ کیا ہوگے؟ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اللہ کا نبی حدیث بخاری کے اندر آتا ہے, اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتا ہے اے بیٹی فاطمہ انقذی نفسک عن النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا, جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو خود بچا لے, میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا, وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا. فرمایا دنیا میں اس سے بچنے کے لیے کوشش کر لو. فرمایا کلما القی فیہا فوج, اس دن جب ان کو جہنم میں, ان میں سے کوئی بھی جماعت, کوئی بھی فرد جب جہنم میں ڈالا جائے گا, اس جہنم میں ڈالنے کے وقت وہاں جو ملائک کھڑے ہوں گے جن کی ڈیوٹی ہوگی, سألہم خزنتہا, وہ
दारोगा जहन्नम वो मलाइका इनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या इस जहन्नम के बारे में कोई तुम्हें बताने वाला नहीं आया था दुनिया में? कहीं कुरान कहता है इनसे पूछा जाएगा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम में से रसूल नहीं आए थे? क्या अल्लाह की किताब नहीं आई थी? क्या उस रसूल ने अल्लाह की किताब तुम्हारे सामने नहीं पढ़ी थी? ये कहेंगे कालू भला क्यों नहीं, रसूल भी आया था, किताब भी आई थी, डराया भी था, समझाया भी था, बताया भी था कि ऐसे जिंदगी शुरू होने वाली है हमेशा की, जिसमें एक तरफ जन्नत होगा, जिसमें अल्लाह की नेमतें नेमतें होगी। लेकिन ये वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने आप को शिर्क से बचाया होगा, गुनाहों से बचाया होगा, खालिस अल्लाह की बंदगी की होगी। ये भाई को जगाए, उठ जाए, टेक लगा के कभी भी देखे। एक तो आप खुतबे से महरूम हो गए जिसमें अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्ती से कहा है कि खुतबे में कोई दूसरे को समझाने के लिए भी बात नहीं कर सकता है। तो एक तो आप खुतबे से अल्लाह की किताब के सुनने से महरूम हो गए, दूसरे आपका वज़ू ख़त्म हो गया, आप दोबारा जाके फिर वज़ू करोगे। तो कोशिश करें इस भाई को भी जगाएं। नहीं जागे, आप मेरी तरफ देखें, इस तरह नहीं लटक के मुंह, जो आंखें बंद करके लटक के मुंह के जो भी बैठेगा मैं उसको जगाऊंगा, मैं देख कर समझ जाऊंगा कि ये सोया हुआ है। तो आप मेरी तरफ देखें और आंखें खोल कर देखें। तो अल्लाह बयान फरमाता है कि ये इकरार करेंगे, कालू बला, हाँ रसूल भी आया था, किताब भी आई थी, इस दिन से डराया भी था, ये भी बताया था कि जन्नत है जिसमें हमेशा लाजवाल नेमतें हैं, जहन्नम है जिसमें हमेशा भड़कती हुई आग होगी, वहां तुम्हें रहना है। एक खाल जलेगी कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, एक खाल जलेगी दूसरी अल्लाह चढ़ाएगा। यातीहिल मौत मिन कुल्ली मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, अजाब इतना शदीद होगा कि ये समझेगा कि अब मरूं, लेकिन मरेगा नहीं, हमेशा ये जिंदा होगा। उस जहन्नम में तुम्हें रहना है, आग के कपड़े होंगे, आग का ऊपर आग की छतरी साहिबान होगा, नीचे जमीन आग की होगी, दाएं बाएं आगे पीछे आग होगी। और ऐसी आग अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया के इस आग से 70 गुना तेज आग होगी। बर्दाश्त कर सकेंगे? यहां अभी आया नहीं हमारे साथी नफीसुर रहमान, स्टील मिल में काम करता है, उनसे आप पूछे कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो भट्टी के अंदर वहां होती है आग, जहां पे लोया पिघलता है, वो कितने टेम्परेचर पे वो आग होता है और वहां क्या हाल होती है? वो कहता है कि जो आग पे लोया पिघलाया जाता है, वो आग तो छोड़े, वो पिघला हुआ लोया, उसका एक नुक्ता वो आपकी इस हाथ पे अगर यहां गिर जाए ना तो नीचे से निकल जाता है सुराख करके, वो इतना शदीद होता है। इसलिए कुरान कहता है कि वो जो पानी होगा ना, जब ये इज़स्तगासु युगासु बिमाइन कल मुहल यशविल वजूह, जब ये फरियाद करेगा पानी पीना है मुझे प्यास लगी है, फरमाया इसको जो पानी पिलाया जाएगा, यशविल वजूह, जब ये मुंह के करीब ले जाएगा इसके मुंह को भून डालेगा, जला देगा, इतना शदीद गर्म होगा वो पानी। और सूरह मोहम्मद के अंदर आता है, ये सूरह निसा के अंदर है, सूरह मोहम्मद के अंदर आता है, जब ये पिएगा तो पीने से इसके अंदर की जो आंखें और आंतड़ियां है ना, वो कट के जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये कोई मजाक है? ये शदीद अजाब है, इससे बचो। अल्लाह बयान फरमाता है ये वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है? ये अल्लाह फरमा रहा है, तुम्हारा खालिक कह रहा है, ये तुम्हारा मालिक कह रहा है, ये फिर पछताओगे, रोओगे। फरमाया ये खुद इकरार करेंगे, फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, आया था अल्लाह का रसूल भी, अल्लाह की किताब भी, लेकिन हमने झुठलाया था। और फिर ये अफसोस करेंगे
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم قرآن سن لیتے دنیا کے اندر، او ناقلو، نہ صرف سنتے بلکہ اس کو سمجھ بھی لیتے، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ ہے ہمارے پاس کسی کے پاس ٹائم قرآن پڑھ لے، قرآن سن لے، قرآن سمجھ لے، قرآن پہ عمل کر لے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور دیکھ رہے ہم آج فلاں کی وفات ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیتے، کفن پہناتے، زمین میں رکھ کے رخصت کر دیتے، سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں ہم۔ یہاں اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ہوش نہیں آتا ہے، ہوش نہیں آتا ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی لالچ ہمیں کوئی دے دے، بلبلا جاتے ہیں اس کے سامنے دیکھ کے، ہوتا ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی لالچ۔ آج آپ یہاں لائن لگا کے لوگوں کو بتا دے کہ بھائی 1-1 لاکھ روپے جو ہے لوگوں کو ملیں گے، کتنی لائن لگ جائے گی؟ نہ کوئی بیمار ہوگا، بیمار بھی آ جائیں گے، نہ کوئی چھوٹا ہوگا نہ کوئی بڑا ہوگا، نہ کسی کا کوئی ضروری کام ہوگا، کام بھی سارے ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر پابندی لگا دی جائے کہ بھائی لین کے دوران کوئی موبائل نہیں سنے گا، موبائل بھی گھر کے چھوڑ کے آ جائے گا، چھوڑ کے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بہت ضروری کام ہے آج موبائل، لیکن وہ بھی وہ چھوڑ دے گا، اس لیے کہ 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں یار، موبائل پھر بعد میں سن لیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی لالچ دے دے پھر تو ہم بلبلا جاتے ہیں اس کے سامنے دے کر، سن کر، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، لوگوں دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت حاصل کرو، کس کے طرف؟ اس بات کے طرف کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اور جنتوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، نہ جان لگانے کے لیے تیار ہے، نہ وقت دینے کے لیے تیار ہے، نہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں چونکہ وقت کم ہے، تو اللہ رب العزت جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ لقمان کی تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ